اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت اور نقوش امامت میں ہمارے پاس ہے آج نبی امام ارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی۔ یہاں پہ ہے آپ کے مختصر حالات زندگی۔ کیا ہے؟ مختصر حالات زندگی۔ کہہ رہے شیعوں کے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام 15 ذی الحجہ سن 212 میں مدینے کے اطراف میں سریا نامی ایک مقام پر اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا ہم لوگ بھی یہی روایت مانتے ہیں مولانا؟ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا، ہمیں تو یاد آتا ہے 3 رجب شہادت ہے 10ویں امام کی غالباً، اور 10 رجب آپ کی کیا ہے؟ ولادت۔ مجھے جو یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے کوئی؟ یہی ہے۔ یہ 1 نمبر کا حاشیہ کس کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ اعلام الورا تبرسی کی صفحہ ارشاد شیخ مفید، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ آئیے ذرا ہم لوگ اس کا ملاحظہ کر لیں۔ کس کا؟ 14 ستارے۔ وہ ہے کہاں؟ مل گئی 14 ستارے ملی مولانا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کو مکمل کرنا پڑے گا، کیونکہ شہرت ہمارے ہاں یہ نہیں تاریخ ہے اس کی جو انہوں نے لکھا ہے۔ ہندوستان میں جو منائی جاتی ہے رجب، کیا کیا نہیں جانے تو اتنے میں تو ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ آ جائے آ گئے اکیلے ادھر آئیے۔ یہاں دیکھیے، ہاں بھی غلط سے مولانا، آپ بتاریخ 5 رجب المرجب سن 214 ہجری۔ 5 رجب یوم سے شنبہ مقام مدینہ منورہ متولد۔ انہوں نے حوالہ دیا نور الابصار کا اور دماغ الثاقبہ کا۔ شیخ مفید کا کہنا ہے کہ مدینے کے قریب ایک قریہ ہے جس کا نام سریا ہے، آپ وہاں پیدا ہوئے۔ اس میں تو کوئی نہیں، تو یہاں دیکھیے دونوں چیزوں میں فرق آ گیا نا۔ 5 رجب 214 اور یہاں ہم نے ابھی کیا پڑھا مولانا؟ 15 ذی الحجہ 212۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے، لیکن شہرت مجھے لگتا ہے اسی تاریخ کو ہے۔ ہمارے یہاں جو ولادت کی تاریخ ماہ رجب میں ہے 1 رجب، 3 رجب، 5 رجب، پھر آ جاتا ہے 9 رجب، پھر 10 رجب، اس طرح سے ہیں۔ تو اسی کو شہرت ہے، لیکن اس کو آپ کے والد ماجد امام جواد علیہ السلام اور آپ کی والد ماجدہ جناب سمانہ ہے، سمانہ خاتون، ان کو سمانہ مغربیہ کہا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ مغربیہ۔ کیوں کہتے ہیں مغربیہ جانتے ہیں؟ مغرب ایک ملک ہے مولانا، مغرب ایک ملک ہے جس کو آج موروکو کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ موروکو۔ ایسا وہاں کی رہنے والی تھی، سمانے مغربیہ، آج بھی ملک ہے موروکو، اس کو عربی انگلش میں موروکو کہتے ہیں اور عربی میں مغرب۔ آئیے دکھا دیں آپ موروکو۔ ہاں، نارتھ افریقہ میں آ جاتا ہے، عربی ملک ہے مولانا، عربی بولی جاتی ہے۔ کیا یہ کنٹری کے فلان ہے؟ موروکو کنٹری
یہ دیکھیں Morocco, officially the kingdom of Morocco is country in the Maghrib. is the Maghrib region of North Africa. لیکن یہاں کے لوگ اب عربک بولتے ہیں. ہاں المملکۃ المغربیہ یہاں کے لوگ. ہاں اللہ الوطن الملک ان کا وہ ہے. اس میں یہ امیج پہ دیکھتا آئی میں دیکھو گے مغرب ملک ہے پورا. یہاں کے لڑکے ہمارے ساتھ پڑھے ہیں. دکھ رہا ہے اسلامی تہذیب ہے یہ. دکھ رہا ہے یہ مرکو مغرب میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے تاریخی جگہ ہے. اور یہاں انہوں نے کیا لکھا مولانا والدہ کا کیا لکھا ہے دیکھ لیجئے. آپ کا اس میں آپ کے والد ماجد حضرت محمد تقی علیہ السلام نے رکھا. اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ سرور کائنات نے جو اپنے 12 جانشین اپنے ظاہری حیات کے زمانے میں معین فرمائے تھے ان میں سے ایک آپ کی ذات ہے. آپ کے والد ماجد اسی معین اسم سے موسوم کر دیا. اللہ مدبر نے 14 معصومین کے اسماء لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. سرور کائنات نے اسی کے مطابق سب کے نام معین فرمائے. ہر ایک کے والد نے اسی کی روشنی میں اپنے فرزند کو موسوم کیا ہے. میں ہے کہ حضرت نے سب کے نام حضرت عائشہ کو لکھوا دیے تھے. آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. آپ کے القاب بہت کثیر ہیں. نقی ناصر متوکل مرتضیٰ اور عسکری زیادہ مشہور. تو اس میں نہیں دیا آپ کی ولادت والدہ نہیں دیا نا. نہیں یہاں پہ دیا تو ہے. آپ کی والدہ سمانہ خاتون تھی. آپ کے والدات کی طرح سمانہ مغربیہ ان کو کہا جاتا ہے. ہاں جو بہت ہی پاکیزہ خاتون تھی متقی پرہیزگار تھی. ان کا ایک اپنا مقام تھا جو ایک با فضیلت اور با تقوی کنیز تھی. ہاں مولانا با فضیلت اور با تقوی کنیز 10ویں امام کے مشہور القاب. صحیح ہے. کیا کیا مولانا؟ نقی اور ہادی ہیں. نقی اور ہادی لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ نقی. امام علی نقی. اور عرب میں جو آپ کو شہرت حاصل ہے امام ہادی. یعنی 9 امام کو امام جواد ہم لوگ ہمارے یہاں شہرت رکھتا ہے تقی. امام محمد تقی. عرب میں شہرت رکھتا ہے امام جواد. اور امام ہادی کیا؟ امام ہادی جب کہا جائے تو 10ویں امام. تو ہادی لقب عرب میں شہرت یافتہ ہے. نقی لقب ہند و پاک میں شہرت یافتہ ہے. اور آپ کو ابو الحسن ثالث بھی کہا جاتا ہے. ابو الحسن ثالث یعنی تیسرے ابو الحسن. پہلے ابو الحسن کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ابو الحسن ہے. دوسرے کون ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تیسرے ہو گئے امام علی نقی علیہ السلام. تو ان کو ثالث بھی کہا جاتا ہے. اور زیادہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو جب دعائے توسل آپ پڑھیں گے دعائے توسل پہ جب ہم 10ویں امام پہ آتے ہیں تو یا ابو الحسن ہی کہتے ہیں. وہاں کیا کہتے ہیں؟ ہے نا. امام علی نقی علیہ السلام 220 ہجری میں اپنے والد کی شہادت کے بعد مسند امامت پر بیٹھے. ٹھیک ہے. یعنی 220 ہجری میں اگر مولانا 212 اگر آپ کی ولادت مانی جائے ان کے مطابق صحیح تو آپ کی عمر 220 میں کتنی بن جائے گی؟ 8 سال. 212 کے حساب سے 8 سال. 214 کے حساب سے 6 سال. یعنی کل 6 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں آپ کیا تھے؟ امامت کے منصب پہ فائز تھے. اور اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. 8 سال انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہے. اور جو ہم 14 ستارے پہ پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کی عمر کتنی بنے گی؟ 6 سال. آپ کی امامت کی مدت 33 سال ہے اور آپ کی کل عمر 41 سال اور چند ماہ تھی. آپ 254 ہجری میں شہر سامرہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے. کتنے میں مولانا؟ 254 ہجری. ہمارے 12ویں امام کی ولادت کب ہے؟
سن کون سا؟ ارے 255 کتنا ہے؟ 200 یاد رہنا چاہیے، سب یاد کرو، اپنے زمانے کے نام کے تم نہیں جانو گے تو کیسے کام چلے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ 255 یعنی کیا سال؟ آپ کی ولادت سے 1 سال قبل، یعنی امام زمانہ کی ولادت سے پہلے ہی ہمارے 10ویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے نا؟ انشاءاللہ آپ کے دور کے خلفاء کل پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى